نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ اللہ کا کلام، آخری کتاب قرآن مجید، فرقان حمید، حضور نبی پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، یہ ہمارے پیارے آقا مولا کا ایک عظیم معجزہ ہے، اور معجزے کا معنی ہے، معجزے کی تعریف یہ ہے کہ ما یعجز بہ العقل۔ معجزہ وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی عقل کو عاجز کر دے۔ انسان کی عقل معجزے کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور اس کی حقیقت کو کما حق ہو انسان کی عقل سمجھ نہیں سکتی۔ اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ ہے، اور اس کی چند وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، بھائی اعتکاف والے باہر آ جاؤ، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید جیسے آج سے 1400 سال پہلے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں تھا، اسی طرح مکمل طور پر بعین ہی بلفظ ہی قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک آیت یا ایک سورت یا ایک سطر یا ایک جملے یا ایک حرف کی بھی کمی نہیں ہوئی اور نہ ہی زیادتی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارے پاس قرآن پاک ہے جس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں آج سے 1400 سال پہلے تھا۔ دنیا کی بڑی بڑی کتابیں تبدیل ہو گئیں، کسی نے کمی کر دی، کسی نے زیادتی کر دی۔ بھائی اعتکاف والے کو کہو کہ اندر باتیں کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اندر باہر آ جاؤ، کیا کر رہے ہیں اندر؟ ادھر درس قرآن ہو رہا ہے، تم اندر بیٹھ باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے۔ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ اس کے اندر نہ کمی ہوئی ہے اور نہ زیادتی ہوئی ہے، اور نہ ہی قیامت تک کمی اور زیادتی ہوگی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے، یہ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اس قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل طور پر کما حق ہو، سوائے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کما حق ہو، یعنی جتنا اس کو سمجھنے کا حق ہے، جو کچھ اللہ پاک کی ذات نے اس کے اندر اسرار و رموز رکھے ہیں، ان کو مکمل طور پر اور کما حق ہو کوئی نہیں سمجھ سکا۔ صحابہ کرام سے لے کر تابعین تک، اور تابعین سے لے کر تبع تابعین تک، تبع تابعین سے لے کر بزرگان دین تک، اور عامۃ المسلمین تک، آج تک اور قیامت تک، اس قرآن پاک سے سمجھنے والوں نے بہت کچھ سمجھا ہے، بہت کچھ سمجھ کر اس سے حاصل کیا ہے۔ یعنی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر علم سائنس بھی ہے، علم فزکس بھی ہے، علم ریاضی بھی ہے، علم ٹیکنالوجی بھی ہے، اور علم کیمسٹری بھی ہے۔ یعنی علوم قدیمہ اور علوم جدیدہ، تمام قسم کے علوم
کوئی بھی علم اللہ پاک کی ذات نے ایسا نہیں جو قرآن پاک کے اندر نہیں رکھا، بلکہ ہر علم قرآن پاک میں ہے۔ روز ازل سے لے کر آج تک جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی قرآن پاک میں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی قرآن پاک میں ہے، اور جو کچھ قیامت تک ہوگا وہ بھی قرآن پاک میں ہے۔ بہت کچھ اللہ پاک کی ذات نے، یوں کر لو کہ سب کچھ اللہ پاک کی ذات نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے، اور سمجھنے والوں نے قرآن پاک سے بہت کچھ سمجھا ہے اور بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ بلکہ چلتے چلتے میں یہ بھی اشارہ کر دوں کہ انگریز نے چاند کے اوپر جانے کا دعویٰ کیا کہ میں چاند پر پہنچ گیا ہوں، تو اس سے کسی نے پوچھا کہ تو چاند پر کیسے پہنچ گیا ہے، تجھے یہ طریقہ کہاں سے آ گیا، تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ چاند کے اوپر بھی ایک انسان جو ہے وہ جا سکتا ہے، بتا۔ تو اس نے بھی آگے سے یہ جواب دیا کہ جو مسلمانوں کا قرآن ہے، اس قرآن پاک کے اندر میں نے سرچ کی اور پریکٹیکل جو ہے وہ چاند کے اوپر جانے کا میں نے قرآن پاک سے حاصل کیا ہے۔ یہ انگریز کا دعویٰ ہے کہ چاند کے اوپر جانے کا جو طریقہ، جو پریکٹیکل ہے، وہ میں نے مسلمانوں کے قرآن سے حاصل کیا ہے۔ تو سائنسدانوں نے، ریاضی دانوں نے، بہت سے فن، علوم و فنون والوں نے قرآن پاک سے سب کچھ تو نہیں حاصل کیا، لیکن بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ سب کچھ میں اور بہت کچھ میں بڑا فرق ہے۔ سب کچھ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کوئی بھی اس سے حاصل نہیں کر سکا، ہاں بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور اس قدر اس سے طریقے اور اس سے پریکٹیکل قرآن پاک سے حاصل کیے ہیں، وہ ہمارے تصور و تخیل میں بھی نہیں آ سکتے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بحری بیڑا بنایا تھا۔ اسلام کے اندر جو بحری بیڑے کا تصور ہے نا، یہ سب سے پہلے صحابی رسول، کاتب وحی، مسلمانوں کے روحانی ماموں جان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بنایا تھا۔ یعنی حضرت امیر معاویہ بحری بیڑے کے موجد ہیں، اور یہ بحری بیڑا بنانے کے لیے مدد آپ نے کسی غیر مسلم سے نہیں لی تھی، اللہ کے قرآن سے لی تھی، نبی کے فرمان سے لی تھی۔ تو اسی طرح دوسرے کئی صحابہ نے قرآن پاک سے بہت کچھ حاصل کر کے کوئی کام کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کما حق ہو، پھر بھی کوئی قرآن پاک کو نہیں سمجھ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، قرآن پاک کی آیات بینات میں سے جو آیات مقطعات ہیں، ان کا ترجمہ کسی مترجم نے نہیں کیا۔ مثلا الف لام میم، الف لام میم را، الف لام میم صاد، قاف ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کا ترجمہ آج تک کسی مترجم نے نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے اس کو کما حق ہو نہ کوئی سمجھا تھا، نہ کوئی سمجھا ہے، اور نہ قیامت تک سمجھے گا۔ یہ دوسری وجہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہونے کے لحاظ سے۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ اس کی تیسری وجہ یہ ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، قرآن پاک کے بہت سے حافظ ہوئے تھے، اور ہوئے ہیں، اور ہو رہے ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ آج تک کوئی عیسائی
آج تک کوئی عیسائی انجیل کا حافظ نہیں دکھا سکتا، آج تک کوئی یہودی تورات کا حافظ نہیں دکھا سکتا، لیکن مسلمان ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں قرآن پاک کے حافظ دکھا سکتے ہیں۔ اور قرآن پاک کے بوڑھے حافظ، قرآن پاک کے جوان حافظ، قرآن پاک کی عورتیں حافظہ، قرآن پاک کے بچے حافظ، کئی لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کے بوڑھے حافظ ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جوان حافظ ہیں، لاکھوں کروڑوں بلکہ 1400 سال سے لے کر آج تک میں اربوں خربوں بھی کہوں تو کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ اس قرآن پاک کے لاکھوں اربوں خربوں بچے جو ہیں وہ حافظ ہو چکے ہیں۔ تو قرآن پاک کا حافظ ہونا یہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے، کیونکہ سابقہ کتب میں سے کسی کتاب کا کوئی آج تک دنیا کے اندر حافظ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حافظ ہو سکتا ہے قیامت تک۔ اور اس کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید، اس کو دیکھا جائے اور پہلی کتابوں کو دیکھا جائے، پہلی کتابیں بدل گئیں، قرآن نہیں بدلا، اور آج پوری دنیا کے اندر پہلی کتابیں جو اصلی زبان میں نازل ہوئی تھیں وہ زبانیں دنیا سے ختم ہو چکی ہیں۔ کوئی کتاب عبرانی زبان میں نازل ہوئی، کوئی کتاب سریانی زبان میں نازل ہوئی، تو آج دنیا کے اندر نہ عبرانی زبان بولی جا رہی ہے نہ سریانی زبان بولی جا رہی ہے، وہ زبانیں دنیا سے ختم ہو چکی ہیں۔ اور آج ان کتابوں کی اگر حیثیت دیکھنی ہے، ہم احترام کرتے ہیں، ہم ان کتابوں کو چومتے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اس طرح وہ پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کا کلام تھے، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اور کوئی عیسائی ہمارے قرآن کا احترام نہیں کرتا، کوئی یہودی ہمارے قرآن کا احترام نہیں کرتا، لیکن ہم ان کی کتابوں کا احترام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ہمارے قرآن کو نہ مانے، یعنی یہودی ہمارے قرآن کو نہ مانے تو پھر بھی یہودی رہ سکتا ہے، کوئی عیسائی ہمارے قرآن کو نہ مانے تو پھر بھی عیسائی رہ سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان اگر تورات کو نہ مانے تو مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کتابیں اس قرآن سے پہلے نازل ہو چکی تھیں ہم ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، ہم تورات پر بھی ایمان لاتے ہیں، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، زبور پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور قرآن پاک کے اوپر ہم ایمان بھی لاتے ہیں، اور قرآن پاک کے اوپر ہمارا عمل بھی ہے۔ پہلی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے لیکن عمل نہیں ہمارا، اور قرآن پاک پر ہمارا ایمان بھی ہے اور ہمارا عمل بھی ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کا یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں حافظ ہو چکے ہیں اور قیامت تک حافظ ہوتے رہیں گے، جبکہ پہلی کتابوں کا کوئی حافظ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آخری وجہ میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو مکمل طور پر اور کما حقو ہو اس کو کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا حفظ نہیں کر سکا۔ حافظ ہیں، صحابہ کرام کئی حافظ تھے، تابعین کئی حافظ تھے، تبع تابعین کئی حافظ تھے، بزرگان دین اولیاء کاملین کئی حافظ تھے، لیکن اگر کوئی کہے کہ میں قرآن پاک کا اتنا پکا حافظ ہوں کہ کبھی بھول نہیں سکتا، کہیں مجھے متشابہ نہیں لگ سکتا، تو یہ بات تصور میں نہیں آ سکتی۔ بیٹھ جاؤ نیچے، یہ بات تصور و تخیل میں نہیں آ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پاک کو حفظ کر کے یہ دعویٰ کرے کہ میں بھول نہیں سکتا تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انسان ہے، انسان بھول سکتا ہے۔ ہمارے باب آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتہادی طور پر
شجر ممنوعہ کا دانہ کھا لیا تھا، جبکہ ظاہری طور پر اللہ پاک کی ذات نے منع فرمایا تھا۔ توجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی نبی کی کسی طرف کر کے دوسری طرف اس کے برعکس عمل کروا سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، صرف اور صرف نبیوں کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ میں نے خود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، خانہ کعبہ، مسجد نبوی، یہ دو مقدس مقامات ہیں، ان سے آگے تو کوئی افضل جگہ نہیں نہ ہو سکتی۔ اور جو وہاں تراویحاں پڑھانے والے حافظ ہیں، امام کعبہ ہو گیا، امام مسجد نبوی ہو گیا، تو ان کو تو سمجھ سوچ کر ہی سلیکٹ کیا جا سکتا ہے نا۔ لیکن 2001 کے اندر میں سب سے پہلے جب عمرہ شریف کرنے کے لیے گیا تو تقریباً 11 روزے مجھے مکہ شریف کے اندر رکھنے نصیب ہوئے تھے، اور 2022 کے اندر کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں 16 روزے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں رکھنے نصیب ہوئے تھے۔ تو ہم نے تو وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ امام کعبہ کو بھی متشابہ لگ رہے تھے، مسجد نبوی کے امام کو بھی متشابہ لگ رہے تھے، اور نماز تراویح پڑھانے والے پڑھاتے ان کو متشابہ لگتے تھے، اور پیچھے سامع جو تھے وہ لقمہ دیتے تھے۔ یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کبھی نہیں بھول سکتا، اس لیے انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اور قرآن پاک کی حفظ کر کے نماز تراویح کے دوران بھول جانا یا متشابہ لگ جانا، یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے۔ اس لیے بھی یہ قرآن پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور اب میں آپ توجہ فرمائیں تو اشارتاً بات عرض کروں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی 6668 آیتیں ہیں، اور ہر آیت کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ پاک نے 3 معجزے بیان فرمائے ہیں۔ یہ تقریباً 2000 معجزے تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی وجہ سے قرآن پاک میں ہیں، یعنی ہر آیت میں حضور علیہ السلام کے 3 معجزے ہیں۔ ایک معجزہ قرآن پاک کی ہر آیت آج تک نہ بڑی ہے، دوسرا ہر آیت قرآن پاک کی نہ کم ہوئی ہے، اور تیسرا کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کی ہر آیت میں اللہ پاک کی ذات نے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ رکھا ہے۔ تو یہ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید آج بھی اگر آپ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ دیکھنا ہو تو وہ الحمد سے لے کر والناس تک اللہ پاک کے کلام کی زیارت کر لے۔ 1400 سال کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ نظر جائے گا۔ بہت سے معجزات ایسے ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات تک محدود رہ گئے تھے، اس کے بعد وہ ظاہر نہیں ہوئے، لیکن قرآن پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ معجزہ ہے جو 1400 سال پہلے بھی نظر آ رہا تھا، آج 1400 سال کے بعد بھی نظر آ رہا ہے، اور قیامت تک یہ اللہ کا کلام جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے کی شکل میں نظر آتا رہے گا۔ تو قرآن پاک کی زیارت کیا کرو، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، اور قرآن پاک کی سماعت کیا کرو، کیونکہ آج بھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا زندہ معجزہ ہے۔ تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سن کر پڑھ کر یاد رکھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔